بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تلنگانگ میڈیا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اکرم نور. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے جو مرکزی کوآرڈینیٹر جناب حاجی علی ملک صاحب. تو آج ان سے گفتگو کریں گے ملکی صورتحال کے حوالے سے، اور اسپیشلی جو ہے وہ حلقہ NA-59 کے حوالے سے کہ اس سیاسی تناظر کو یا آئندہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو علی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. سر، حلقہ جو ہے NA-59، اس کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یقیناً آپ کی اس پہ بہت گہری نظر ہوگی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالیہ الیکشن گزرا ہے اس کے بعد جو ہے وہ حلقہ 59 کی جو ہے وہ سیاسی صورتحال یا منظرنامہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اکرم بھائی آپ کا اور تلنگانگ میڈیا پوائنٹ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اکرم بھائی، جہاں تک آپ حلقہ 59 کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی جو پورے 5 سال مہنگائی کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے، یا آپ دیکھیں کہ کسی کو انصاف نہیں ملتا، کوئی اپنے کینڈیڈیٹ سے رضامند نہیں ہے، اس کے پاس ایک ہی حق ہوتا ہے اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ دینا. آپ دیکھیں کہ اگر آپ عوام کا مینڈیٹ چوری کریں گے تو وہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، ایک عام آدمی کے ساتھ ظلم ہے. جو ایک غریب آدمی ہے اس کے پاس صرف ایک ہی حق ہے کہ وہ ووٹ سے اپنا جو حق ہے وہ بتا سکتا ہے کہ بھئی میں اس بندے سے راضی ہوں یا اس سیاسی جماعت سے رضامند ہوں یا نہیں ہوں. اگر آپ عوام کا مینڈیٹ ہی چوری کرنے لگ جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی جج کی پوسٹ پہ جا کے فیصلے تو نہیں سنا سکتا اپنے حق کے لیے، یا تھانے میں جا کے SHO بن کے بیٹھ کے وہ اپنے حق میں فیصلے تو نہیں لکھ سکتا. تو اس کے پاس ایک ہی رائٹ ہے، اگر وہ بھی آپ چھین لیں گے تو میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی سینیریو اور نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک عام اور غریب آدمی سے اس کا حق چھین رہے ہیں. تو اس دلدل سے میرے خیال میں آپ ملک پاکستان کو پچھلے 75 سالوں کی طرح آپ نکلنا چاہیے، اور ایک عام آدمی کی جو آواز ہے اسی کینڈیڈیٹ کو سامنے آنا چاہیے. اور یہ حلقہ 59 کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ پورے پاکستان کا ایک امیج سامنے آتا ہے. اور اس کو اگر آپ قومی سطح کے اوپر دیکھا جائے تو آپ جس نمائندگان کو چنتے ہیں وہ نمائندہ آپ کا پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے، اور وہ پورے دنیا میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو مسلط کر کے اپنے اوپر بٹھائیں گے تو میرے خیال میں نہ ملک پاکستان ترقی کر سکتا ہے، نہ ایک عام غریب آدمی ترقی کر سکتا ہے. علی بھائی، آپ نے کیونکہ مینڈیٹ چوری کے حوالے سے بات کی، تو اگر گزشتہ روز یا اس سے پہلے کی صورتحال دیکھی جائے تو اسپیشلی جو کچھ جو ہیں وہ امیدواران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ اتنے نہیں، اتنے تھے جن کو غلط شو کیا جا رہا ہے، یا جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کو جو ہے وہ واقعی چوری کر کے تو ہمیں جو وننگ کینڈیڈیٹ تھے لیکن ہمیں جو ہے وہ لوزر بنایا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اکرم بھائی، اگر آپ دیکھیں سیالکوٹ سے، اچھا آپ دیکھ لیں لاہور سے، آپ پنجاب کے، تو میں کہتا ہوں کافی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر سب سے بڑے اس ٹائم جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ میڈیا کے اوپر ہے. میڈیا کے اوپر جو چیز دکھائی جا رہی تھی وہ کچھ اور تھی، پھر یکدم آپ دیکھیں کہ ایک کینڈیڈیٹ جس کا ڈفرینس 30,000 40,000 کا ڈفرینس آ رہا ہے، وہ کس طرح تیسری پوزیشن، چوتھی پوزیشن سے فرسٹ کے اوپر آ گیا، اور اس کی اتنی لیڈ ٹوٹل جہاں پر 84% یا 90% جہاں پر لوگوں کے جو ووٹنگ ہے وہ ہو چکی تھی، اس کے بعد وہ لوگ کیسے آ گئے؟ اب اس چیز کو ایک عام آدمی، ہر جو بندے کے پاس کم از کم اینڈرائڈ موبائل ہے، ہر بندہ اس چیز کو دیکھ رہا تھا. یہ میرے خیال میں میرے بھی زندگی کا پہلا الیکشن ایسا ہے جس کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ تیسری اور چوتھی پوزیشن والے جو لوگ تھے وہ 10% الیکشن کے جو ووٹنگ تھی وہ رہتی ہو، اور اس کے بعد وہ فرسٹ پر آ جاتے ہیں اور ان کی 20-30 ہزار لیڈ بن جاتی ہو. یہ ایک میرے خیال میں سوچی سمجھی سازش میں اس کو کہوں گا کہ ایک عوام کا جو مینڈیٹ تھا اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. سر، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حلقہ NA-59 کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو مد مقابل تھے یا جن کا جو معاملہ جو ہے وہ کہ تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ مقابلہ ان کا ہے، وہ حاجی سردار غلام عباس اور رومان احمد کے درمیان تھا. تو اب اس حوالے سے اگر سردار غلام عباس کی جو سیاسی کیریئر ہے اور رومان احمد کا جو سیاسی کیریئر ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رومان احمد تھے وہ وننگ کینڈیڈیٹ تھے اس حلقے میں؟ اکرم بھائی، ووٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نظریے کی بنیاد کے اوپر. جس جماعت کا نظریہ مضبوط ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نمائندگی کو ٹکٹ دے دیں، تو وہ نظریے کی بنیاد پر ووٹ ڈالا جاتا ہے.
جہاں تک سردار غلام عباس صاحب کی بات ہے یا ملک رومان کی بات ہے، ملک رومان کو ووٹ پڑا ہے اس کی جماعت کے نظریے کے اوپر، اور سردار غلام عباس صاحب کو ووٹ پڑا ہے ان کی جماعت کے نظریے کے اوپر۔ اب یہاں پر جو سچویشن بن چکی ہے اس وقت، وہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ سردار غلام عباس جو ڈسٹرکٹ کے حوالے سے جو ان کے پوائنٹ تھے، یا بیسیکل وہ NA 59 کی ان کی اس طرح گرفت نہیں تھی، تو اس حوالے سے پھر جس طرح یوسیز کے ووٹنگ ہوئی ہے اور فارم 45 کے مطابق تقریباً وہ ہر یوسی سے ہارے ہیں، یہ ایک عام آدمی جو ہے اس تک بھی یہ چیز پہنچ چکی ہے۔ اب ایک وارڈ کا جو بندہ تھا اس کو پتہ چل گیا کہ میری وارڈ سے ایک بندے کو اتنی لیڈ مل رہی ہے، دوسرے سے اتنی مل رہی ہے، تیسری سے اتنی مل رہی ہے، وہ آٹومیٹیکلی چیز سامنے آ چکی ہے اس ٹائم۔ تو میرے خیال میں سیاست بڑا اعلیٰ ظرف کام ہے، اور جس طرح آپ دیکھیں DI خان سے یا بلوچستان سے کچھ کینڈیڈیٹس ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ بھئی ہم ہارے ہوئی ہیں، ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں، جس طرح آپ نون لیگ کے ساتھ رفیق صاحب کو دیکھ لیں۔ میرے خیال میں سردار غلام عباس صاحب کو اعلیٰ ظرفی دکھانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھئی میں اپنا یہ الیکشن جو ہے لوز کر چکا ہوں اور میں ایسی سیٹ نہیں لیتا ہوں۔ تو علی بھائی کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ملکی سیاست میں بھی کافی ایکٹیو ہوتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ تناظر میں جو ہے وہ کون سی ایسی جماعت ہوگی جو حکومت بنانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اکرم بھائی، یہ فیصلے جو ہوتے ہیں یہ عوام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ عوام جس نمائندے کو چنتی ہے وہی نمائندہ ان کو لیڈ کرتا ہے، لیکن اب جو سچویشن ہے، جو آزاد امیدوار ہیں، یہ اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور میرے خیال میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے نظریے کی بنیاد کے اوپر۔ میں کہتا ہوں اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، اگر ان کو حکومت PMLN کے ساتھ یا PPP کے ساتھ الائنس کرنا پڑے، میں اس چیز کا میرا ایک اپنا ذاتی ویو آف پوائنٹ ہے کہ میرے خیال میں اپوزیشن ان کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ PP یا نون لیگ کے ساتھ جا کے بیٹھیں۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو تعلق ہے وہ پاکستان نظریاتی پارٹی سے ہے، اور ماشاءاللہ آپ ان کی کیونکہ مرکزی عہدیدار ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ شہید سیالوی صاحب کا اقدام یا ان کی نیکسٹ جو ہے وہ آئندہ کا رائے عمل کیا ہوگا؟ اکرم بھائی، ہمارے جو چیئرمین ہیں ملک شہید حیدر سیالوی صاحب، انہوں نے حلقہ PP 5 سے الیکشن کنٹیسٹ کی ہے، اور جب الیکشن رزلٹ آیا تو دوسرے دن ہی انہوں نے کہا کہ بھئی میں اعلیٰ ظرفی سے اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں، میری غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے، اور ہم پہلی دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، ہماری جماعت کو رجسٹرڈ ہوئی ہے آج 1.5 سال ہوا ہے، اور الحمدللہ 100 سے زیادہ ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا پورے پاکستان سے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بچہ یہ مثال قائم کر رہا ہے تو ہمارے جو بڑے بڑے پردھان ہیں جنہوں نے 75 سالوں سے اس ملک کے نظام کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل تباہ کر دیے ہیں، میرے خیال میں وہ چیئرمین شہید حیدر سیالوی صاحب کے لائے عمل کے اوپر بھی اگر غور کر لیں، ان کے نظریے کے اوپر غور کر لیں، تو میں کہتا ہوں کہ کافی ساری ایسی چیزیں، ہم صرف سیاسی جماعت بنا کے میدان میں اترے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے پہلے SOP بنائی ہے، اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں کہ جس طرح آپ دیکھ لیں بے نظیر انکم سپورٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ 450 ارب غالباً جو بجٹ بن رہا ہے، اب اس 450 ارب سے اگر کاٹیج انڈسٹریز لگائی جائیں، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگائی جائیں، شالز لگائی جائیں، جس طرح آپ فیصل آباد میں دیکھتے ہیں لومیں لگی ہوئی ہوتی ہیں گھروں کے اندر، اس طرح کی لگائی جائیں، تو میرے خیال میں وہ ایک تو ملکی سطح پر بہت فائدہ دے گی، اور وہ پھر عام آدمی جو ہے وہاں ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ایسی جو میرے خیال میں ویژنز ہیں، ایسی چیزوں کو لے کر آنا چاہیے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو، کیونکہ ریاست جو ہے وہ عام آدمی کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری بنیادی سہولتیں ہیں جو ایک ریاست کو دینی چاہیے، ایجوکیشن کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، یہ گلی نالی، گیس، یہ ہماری بنیادی سہولتیں جو ہیں یہ ریاست کا ماٹو بنتا ہے دینا، لیکن ہم بڑا احسان جتاتے ہیں، جو ہمارے نمائندگان ہوتے ہیں اگر کسی کو گلی بنا کے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ووٹ لینے کے ٹائم میں تھوڑی گلی بنائی ہے جی، میں تھوڑا کھمبا لوایا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا، اور اپنے حق کے لیے میرے خیال میں لوگوں کو جس طرح اس دفعہ نظریے کی بنیاد پر، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کو، آزاد امیدوار کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، میرے خیال میں لوگوں کو اپنے حق لینے کے لیے خود باہر نکلنا پڑے گا۔ اچھا علی بھائی، کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں کہ نظریے کی بنیاد پہ اور اپنے حق لینے کی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے کافی ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ بجائے وہ احتجاج کرنے کے اگر عدالت کا رستہ اپنایا جائے تو یہ زیادہ آسان اور مؤثر ہوگا، تو اس چیز کو آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں؟ اکرم بھائی، یہاں پر دو باتیں ہیں۔ اب پہلی بات ہے، عوام کا مینڈیٹ جب چوری ہو رہا ہے تو وہ
عدالت بھی جائیں گے. پروٹیسٹ بھی ایک آئینی ان کا حق ہے پروٹیسٹ کرنا، مطلب کہ تاکہ ملک کی سالمیت کو نقصان نہ پہنچے، اس حد تک کیا جائے. تو میرے خیال میں اس وقت تو عدالتی جو نظام ہے ہمارا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. بہرحال میرے خیال میں رجوع کرنا چاہیے ان کو ہائی کورٹ میں جا کے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں جو لیڈران ہیں، جو نمائندگان ہیں عام آدمی کے، ان کو جاننا چاہیے اور عوام کے مینڈیٹ کی بات کرنی چاہیے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نمائندگان ہیں، اسپیشلی اگر حلقہ NA-59 کی بات کی جائے یا قرب و جوار کی بات کی جائے، تو وہ یہ ایبلٹی رکھتے ہیں کہ اس چیز کو جا کے وہ آگے پروٹیسٹ کر پائیں گے اور اپنا جو حق ہے وہ لینے میں کامیاب ہوں گے؟ بالکل، اگر عوام ان کا ساتھ دے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، پاکستان نظریاتی پارٹی ہو، سب کو ایک ہو جانا چاہیے. ہر بندے کو رائٹ پتہ ہے. اگر آپ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو آپ اس ظلم میں شریک ہیں. چاہے وہ کسی بھی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، کسی سیاسی جماعت کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا جا رہا. یہ لوگوں نے سلیکٹ کیا ان لوگوں کو، اور میرے خیال میں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو، TLP ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اکٹھا ہو کے عوام کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور اکٹھے ہو جانا چاہیے. علی بھائی معذرت، ایک ایسا سوال جو اکثر میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ عوام کے حوالے سے، عوام کو باہر نکلنے کے یا عوام کو جو ہے وہ کسی طرح کے اقدام کے حوالے سے تو باتیں کی جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام اس وقت اس حد تک باشعور ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکتی ہے کہ حقیقت اور جو ہے وہ جھوٹ کیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ رائٹ وے استعمال کرتے ہوئے اس پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح ہے جی. آپ دیکھیں یہ عوام نے اپنا جو ووٹ دیا ہے، اس دفعہ میرے خیال میں بہت زیادہ لوگ نکلے ہیں، اور سب سے زیادہ خواتین نکلی ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ کے حق سے اپنے نمائندگان کو چنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ شعور ہے، کمپین کے دوران ہم کئی ایسی جگہوں پر گئے ہیں جہاں پر ہماری زبان میں کہتے ہیں بیت آجڑی. اس آجڑی نے ہمارے ساتھ جب باتیں کی، اس نے فائنانس منسٹری کے اوپر باتیں کی، اس نے انٹیریئر منسٹری کے اوپر باتیں کی ہمارے ساتھ. تو لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے، لوگوں کو اپنے حق اور سچ کی جو پہچان ہے وہ ہو چکی ہے. اب یہ جھوٹے پروپیگنڈے کرنا، ان چیزوں سے میرے خیال میں آپ عام آدمی کو، غریب آدمی کو پاگل نہیں بنا سکتے. اچھا علی بھائی، آپ ان سارے حالات میں جو ہے پاکستان کا یا جو اسپیشلی اپنے حلقے کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ میرے خیال میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو صرف ملک پاکستان کے بارے میں اگر وہ چند منٹ بھی بیٹھ جائیں، اپنے جو ان کے اپنی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہر بندہ اپنی سیاسی جماعت کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اپنی سیٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اگر عام آدمی کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے بیٹھ جائے چند منٹ، میں کہتا ہوں، تو پاکستان کا سسٹم بھی بالکل چینج ہو سکتا ہے اور بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ہمارے پاس بڑے لائل قسم کے لوگ ہیں، ہمارے انجینئرز، ہمارے ڈاکٹرز پوری دنیا میں سب سے قابل ہیں، اور اس سے ہٹ کے ہر شعبے کے اندر آپ دیکھ لیں ہمارے لوگ ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں. ملک پاکستان کے بارے میں اگر سوچا جائے تو میرے خیال میں سب سے بہترین آپشن اس وقت یہی ہے. جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، ایک غریب آدمی کے پاس 2 وقت کے کھانے کے لیے اس کے پاس اتنی آمدنی موجود نہیں ہے کہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے. تو غریب آدمی کے بارے میں جب سوچیں گے تو میرے خیال میں ملک پاکستان بھی بہتر ہوگا اور عام آدمی بھی بہتر ہوگا، اور لوگ ان تمام نمائندوں کو پسند بھی کریں گے. علی بھائی ماشاءاللہ آپ نے کافی سیر حاصل گفتگو کی اور نبت الانداز میں جو ہے وہ ملکی اور لوکل جو ہے وہ حلقے کے حوالے سے تجزیہ اپنا پیش کیا. تو علی بھائی ایک اسپیشل میسیج جو ہمارے ویورز کو آپ اس توسط سے دینا چاہیں؟ سر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، جو مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے جہاں بھی ظلم ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. جب تک انصاف قائم نہیں ہو سکتا، یہ مہنگائی، یہ لا قانونیت، یہ چیزیں آپ کے اوپر حاوی رہیں گی. جب آپ حق اور سچ کے لیے نکلیں گے، جب آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے، تو جو اوپر والی ذات ہے وہ آپ کا ہمیشہ ساتھ دے گی. آپ دیکھ لیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں بہت بڑی فوج ہے اور میرے ساتھ نہ ہونے کے برابر مجاہدین ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گئے ہیں. وہ حکومت کے لیے نہیں گئے، وہ تختہ الٹنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ انہوں نے رہتی دنیا کے لیے مثال قائم کی کہ جہاں ناانصافی ہوگی وہاں پر کھڑے ہو جاؤ اور رہتی دنیا تک تمہارا نام رہے گا.
علی بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں نوازا۔ ناظرین آج کا آپ نے پروگرام دیکھا، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ٹی ایل جی میڈیا پوائنٹ کے جو پروگرامز ہیں ان کو دیکھنے اور اپنی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ اب نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔